السلام علیکم پیارے بچوں، ہم فانی بدیونی کی غزل کے 3 اشعار کی تشریح کر چکے ہیں، تو چوتھے شعر کی تشریح ہم آج کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہے: جگ سونا ہے تیرے بغیر، آنکھوں کا کیا حال ہوا، جب بھی دنیا بستی تھی اب بھی دنیا بستی ہے۔ آنسوں تھے سو خشک ہوئے، جی ہے کہ امڑ آتا ہے، دل پہ گٹھا سی چھائی ہے، کھلتی ہے نہ برستی ہے، کھلتی ہے نہ برستی ہے۔ دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا سہل نہیں ظالم، دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا سہل نہیں ظالم، بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے۔ فانی جس میں آنسوں کیا، دل کے لہو کا کال نہ تھا، فانی جس میں آنسوں کیا، دل کے لہو کا کال نہ تھا، ہائے وہ آنکھ اب پانی کی 2 بوندوں کو ترستی ہے۔ تو اس طرح سے جو شعر جو چوتھا شعر ہے: جگ سونا ہے تیرے بغیر، آنکھوں کا کیا حال ہوا، جب بھی دنیا بستی تھی اب بھی دنیا بستی ہے۔ تو شاعر جو ہے یعنی فانی بدیونی اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تمہارے ہجر میں رو کر میں نے اپنی آنکھیں گنوا دی ہے، باقی تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ دنیا تو تب بھی آباد تھی اور آج بھی آباد ہے، کسی کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا، بس میں ہی ہوں کہ جس کی دنیا تمہارے بغیر اجڑ کر رہ گئی ہے۔ یعنی جو چوتھا شعر ہے، اس میں شاعر جو ہے اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پوری دنیا ہے، مجھے تو یہ تمہارے بغیر جو ہے سونی سونی سی لگ رہی ہے، مجھے تو یہ تمہارے بغیر جو ہے اجڑی ہوئی سی لگ رہی ہے۔ تو اگر آپ میری آنکھوں کا حال پوچھنا چاہتے ہو کہ میں نے تمہاری یاد میں جو اپنی آنکھیں ہیں، میں تو کبھی سویا بھی نہیں ہوں، ایسے ہی جاگا رہتا ہوں تمہاری یاد میں کہ شاید تم آ جاؤ۔ اب تو تم مجھ سے جدا ہو گئے ہو، تو اب مجھے یہ پوری جو دنیا ہے یہ جو ہے اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ جب بھی دنیا بستی تھی اب بھی دنیا بستی ہے، یعنی لیکن یہ صرف میں ہی محسوس کر رہا ہوں، باقی جتنے بھی لوگ اس دنیا میں ہیں ان سب کے لیے یہ دنیا پہلے بھی تو موجود ویسی ہی تھی، اور لوگ گزرتے گئے، اور آج بھی ان کے لیے یہ دنیا جو ہے یہ بسی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ آنسوں تھے سو خشک ہوئے، جی ہے کہ امڑ آتا ہے، جی ہے کہ امڑ آتا ہے، دل پہ گٹھا سی چھائی ہے، کھلتی ہے نہ برستی ہے۔ تو یہ جو 5واں شعر ہے، شاعر جو ہے اس میں فانی بدیونی اپنی محرومی اور اداسی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری اداسی اور ویرانی کا یہ عالم ہے کہ عمر بھر آہوزاری کرنے اور رونے پیٹنے کے بعد مجھ پر جیسے سکتے کا عالم طاری ہو گیا ہے، میرے دل کو محرومیوں، نا امیدیوں اور اداسیوں کی گٹھا نے گھیرا ہوا ہے، اور میں دم بخود ہوں۔ یعنی جو آنسو بھی اب میرے تھے، یعنی تمہارے انتظار میں رو رو کر جو میرے آنسو جو اب اتنا میں نے رویا ہے کہ اب میرے آنسو بھی خشک ہوئے ہیں۔ اب تو دل جو ہے وہ بھی کسی بھی چیز میں دل کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، یعنی دل پہ بھی ایسی گٹھا چھائی ہوئی ہے کہ مجھے تو بالکل بھی اس دنیا سے اب کوئی لگاؤ نہیں ہے، ایسی گٹھا چھائی ہوئی ہے۔ گٹھا کا مطلب ہوتا ہے کہ جب بادل ہوتے ہیں اور وہ کالی سی گٹھا چھائی ہوئی ہوتی ہے، یعنی تھوڑا اندھیرا ہوتا ہے، تو ایسے ہی بالکل بھی میرا دل جو ہے اس اندھیرے میں اب گپ ہے کہ اب اس پہ جو ہے کہ کوئی بھی راحت مجھے اپنے دل میں اب محسوس نہیں ہوتی ہے، اور میں اس دنیا سے اب بری طرح سے تنگ آ چکا ہوں۔ ہاں، دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا سہل نہیں ظالم، بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے۔
تو شاعر اس شعر میں جو شاعر ہے وہ اس حقیقت کی وضاحت کرتے ہیں کہ دل معمولی سی ٹھیس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر دل کا یہ نگر جلد ہی اجڑ جاتا ہے، لیکن ایک بار جب دل کی نگری اجڑ جاتی ہے تو اسے دوبارہ بسانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا ہے؟ دل کی بستی بسانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ وہ بستی ہے جو مشکل سے ہی بسائی جا سکتی ہے۔ گویا ایک بار دل ٹوٹ گیا تو دوبارہ اسے جوڑنا بہت مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن کام ہے۔ یعنی ایک انسان تو بستیاں آباد کر سکتا ہے، ایک انسان جو ہے کسی ویرانے کو بھی جو ہے پھلواڑی بنا سکتا ہے، گلستان بنا سکتا ہے، لیکن اگر ایک انسان کا دل بری طرح سے غائل ہے، ٹوٹ چکا ہے اندر سے ہی، تو اس کا جو دوبارہ اس دل کا جو بسنا ہے وہ بہت ہی مشکل ہے۔ یعنی جو دنیا میں جتنی بھی بستیاں ہیں وہ تو بس سکتی ہیں، دنیا میں تو ہر کوئی چیز رہ سکتی ہے اور کھل سکتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان کا دل ایک بار بری طرح سے ٹوٹ گیا، چکنا چور ہو گیا، تو اس کا بسنا پھر مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ فانی جس میں آنسوں کیا دل کے لہو کا کال نہ تھا، ہائے وہ آنکھ اب پانی کی دو بوندوں کو ترستی ہے۔ تو آخری شعر جو ہے اس میں فانی نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، تو اس لحاظ سے یہ مقطع ہو گیا۔ تو اس مقطع میں شاعر جو ہے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ پہلے میں زارو قطار روتا تھا، میں تو پہلے زارو قطار روتا تھا، آنسو ہی نہیں بلکہ میرے دل کا خون بھی میری آنکھوں سے آنسو کی شکل میں ٹپکتا تھا۔ یعنی میں بہت آہوزاری کرتا تھا، اب میری آنکھوں سے آنسو بھی سوکھ گئے ہیں۔ دل کی حالت میں رونے اور آہوزاری کرنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن اگر انسان دکھ کی حالت میں آنسو نہ بہائے اور خوشی سے صدمہ سہتا رہے تو اس طرح انسان پر سکتے کا عالم طاری ہو جاتا ہے، جو بہت خطرناک صورت ہے، جو انسانی ذہن کو محرومی کے بہرائی مردار کے گہرے سیاہ پانیوں میں ڈبو دیتی ہے۔ شاعر کی حالت بھی ایسی ہو گئی ہے، اب اس کی آنکھیں خشک ہو چکی ہے اور آنسوں کے لیے ترستی ہے۔ تو شاعر اب اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ میں تو پہلے رو رو کر جو ہے اپنے دل کو سکون دلایا کرتا تھا، اپنے دل کو راحت دیا کرتا تھا، اب تو میری آنکھوں کے آنسو جو ہے جو میرے آنسو ہے وہ بھی اب خشک ہو چکے ہیں۔ اب تو جیسے قحط سالی ہو، پھر یہ جو ہے بارش نہیں برستی ہے، تو بالکل ایسی ہی حالت جو ہے وہ میرے دل کی ہو چکی ہے۔ تو اب یہ جو دل ہے اتنا رنجیدہ ہو گیا ہے کہ اب دل میں اب جو آنسو ہے وہ آنکھوں سے اب ٹپکتے ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ پہلے تو میں زور و قطار رویا کرتا تھا، اب دل کی حالت اتنی جو ہے رنجیدہ ہو گئی ہے اور اتنے صدمے اب میں نے سہے ہیں، تو اب میری آنکھوں سے جو ہے آنسو کا آنا بھی دشوار ہو چکا ہے۔ تو یہ حالت جب ایک انسان کی ہوتی ہے، اگر انسان کسی پریشانی میں کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ ایک بار رو دیتا ہے، تو اس کا جو رونا ہے وہ اس کی صحت کے لیے ٹھیک ہے، لیکن ایک انسان کے لیے سب سے بڑی خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ جب وہ صدمے کی اس گہرائی تک چلا جاتا ہے کہ جب اس کی آنکھوں سے آنسو بھی خشک ہوتی ہے، تو یہ جو صدمہ ہوتا ہے یہ انتہا درجے کا ہوتا ہے، اور اس سے انسان جو ہے کافی زیادہ پریشانی اور کافی زیادہ جو ہے غموں میں جو ہے مبتلا تب تک ہو چکا ہوتا ہے۔ تو فانی جو ہے فانی بدایونی اس مقطع میں اپنے اس دل کا حال بیان کرتا ہے کہ اب تو میری آنکھیں جو ہے وہ اب اپنے محبوب کی یاد میں اب رو بھی نہیں پڑتی ہے، اب آنکھوں سے میرے آنسو بھی نہیں آ سکتے ہیں، اتنا غمزدہ ہوں میں۔ تو آج ہم یہاں تک ہی پڑھتے ہیں، اللہ نے چاہا تو کل انشاءاللہ جو ہے غزل
کسی اور غزل گو شاعر کے متعلق ہم جانکاری حاصل کر لیں گے. تب تک آپ گھر میں رہیے، خوش رہیے اور اپنی جو پریپریشن ہے وہ کرتے رہیے. السلام علیکم.